ظہور یعنی یہ غلبہ جو ہے اس کا معنی یہ نہیں کہ 100% لوگ وہ ہو جائیں گے، یعنی 90% لوگ مثلا توحید پرست ہوں گے. یہ جو دوسرے ادیان ہیں وہ اس کیفیت میں جو آج باقی نہیں رہیں گے. کیا حکومت ہوگی پوری دنیا میں؟ حکومت قائم کریں گے، عالمی حکومت الہیہ قائم ہو جائے گی حضرت امام علیہ السلام کے ہاتھوں. یہ بھی میں اپنی روایت کے روح سے تصحیح کرنا چاہوں گا کہ یہ کہ نزول مسیح، ٹھیک ہے نزول مسیح آپ کے ظہور کے بعد ہے، جب آپ فلسطین جائیں گے وہاں نزول مسیح ہوگا، اور آپ کے حکم سے یعنی حضرت مہدی کے حکم سے دجال سے لڑیں گے حضرت مسیح، اور نماز جماعت میں حضرت مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. جی ٹھیک ہے. اور جب آپ کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے، مسیح سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے، تو مسیح کہیں گے کہ نہیں، میں خلیفہ بنا کے نہیں بھیجا گیا، میں وزیر بنا کے بھیجا گیا. امامکم منکم، امامکم منکم. بس معلوم ہوا کہ یہ جو ایک ہے گفتگو کہ حضرت مسیح عالمی حکومت قائم کریں گے، نہیں، یہ ہماری نقطہ نگاہ سے یہ کہ امام مہدی قائم کریں گے، اور حضرت مسیح ایک مشاور کی حیثیت سے کہ پورے عرب میں، صرف حجاز نہیں، اچھا پورے جزیرہ نما عرب میں وہ اسلامی حکومت خلافت راشدہ کی قائم ہو جائے گی، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہوئی. اس کے بعد وہ جنگوں کا سلسلہ پھر شروع ہوگا، اور پھر اس کا اختتام وہ ملحمۃ الکبریٰ ہوگا، اور وہ آرمیگڈون کا جو ذکر ہوا ہے، اور پھر حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھوں پوری دنیا میں خلافت الہیہ قائم ہوگی. وہ جو حدیثوں میں ڈاکٹر صاحب آیا ہے کہ ایک پتھر بھی چیخے گا کہ میرے پیچھے یہودی کے دوران اس کے بعد حکومت قائم ہوگی، امن و امان ہوگا، اور آسمان تمام حدیث کا تطبیق ہے نا، اس کی روح سے یہ مسئلہ کوئی اتنا مشکل نہیں سمجھنا. حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر یہ سارا جہاد کریں گے، اس لیے خواہ نزول عیسیٰ سے اس کی تکمیل ہو، حضرت مہدی کی طرف اسے منسوب کریں تو مشترک ہی ہے. اب یہاں پر دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس لیے ان کے وزیر ہوں گے حضرت مہدی علیہ السلام کی، تو قیادت مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں میں اس حدیث کے تحت کے وزیر ہوں گے، تاکہ یہ بھی کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ ختم نبوت کا مسئلہ کسی کو سمجھنا ہے. وہ حضور علیہ السلام کے امتی بن کر آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضور کی شریعت مطہرہ جو شریعت راشدہ اور حنفیہ ہے اسی کا اجرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے. جی مولانا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اصل میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے. اب جب ان کا نزول ہوگا تو کیا بحیثیت نبی ہوگا یا بحیثیت امام ہوگا، بحیثیت خلیفہ کے ہوگا؟ تو اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبوت دے کر واپس نہیں لیا کرتے، تو ان کی حیثیت نبوت کی باقی ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور امامت بھی وہی فرمائیں گے. لیکن فجر کی نماز جس وقت نزول مسیح ہوگا، فجر کی نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی ہوگی، تو وہ امام مہدی اس کی نماز پڑھائیں گے. اس کے بعد کی تمام نمازوں کی امامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، اور خلافت کے احکام جو ہے وہ بھی حضرت مجدد الفسانی تو یہاں تک کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، یہ فرماتے ہیں کہ وہ جو احکام نافذ کریں گے وہ فقہ حنفیہ کے مطابق نافذ. قیادت جو ہے امت کی وہ کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ حضرت عیسیٰ جب تک نزول مسیح نہیں ہوتا امام مہدی قائد ہے. اگر تھوڑی سی اجازت دیں، اصل میں حضرت مسیح کے نزول کا پورا فلسفہ سمجھنا چاہیے. ٹھیک، اللہ تعالیٰ کا ایک قانون یہ رہا ہے کہ جس قوم کی طرف کسی رسول کو بھیج دیا اور اس نے اتمام حجت کر دیا، پھر بھی اگر قوم نے بحیثیت مجموعی رسول کی دعوت رد کر دی تو وہ قوم ملیا میٹ کی جاتی تھی. قوم نوح، قوم ہود، قوم سمود، قوم شعیب یا قوم مدین جو بھی کہیں، آل فرعون. یہ قاعدہ کلیہ حضرت مسیح کے بارے میں پورا نہیں ہوا. وہ بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کی طرف، جیسے کہ انجیل میں بھی ہے کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں. قرآن بھی کہتا ہے رسول الی بنی اسرائیل. یہ سینٹ پال نے بعد میں اسے تبلیغی مذہب بنایا. لیکن ان کی قوم نے انہیں نہ صرف رد کیا، انہیں ولد الزنا قرار دیا، انہیں جادوگر قرار دیا، کافر قرار دیا، مرتد قرار دیا، واجب القتل قرار دیا. لیکن اب یا تو وہی فیصلہ اسی وقت ہو جاتا ہے یہود کی قسمت کا،
لیکن اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص حکمت ہے، وہ میں اس وقت بحث نہیں کرنا چاہتا، کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا. جیسے ہمارے ہاں بعض مقدمات میں کسی کو سزا ہو جائے لیکن ایگزیکیوشن کافی دیر کے بعد ہوتی ہے، حضرت مسیح کا نزول اصلاً یہودیوں کے خاتمے کے لیے، اور ان کا جو مسیحا بن کر آئے گا جھوٹا مسیح، وہ دعویٰ یہ کرے گا کہ جو تمہارے ہاں جو بشارتیں تھی مسیح کی آمد کی وہ میں ہوں، کیونکہ حضرت مسیح کو تو مانا نہیں، دی پوزیشن از ویکنٹ، ان کے ہاں ابھی وہ سیٹ خالی ہے، لہذا وہ دعویٰ کرے گا وہ دجال کہ میں ہوں مسیح، تو اس کو قتل کر کے اور سارے یہودیوں کو ختم کر دیا جائے گا، اور گریٹر اسرائیل قائم تو ہو جائے گا اس ساری فتوحات کے دوران، لیکن وہ گریٹر گریو یارڈ آف جیوز بنے گا، اور اسی میں آتا ہے کہ پتھر بھی پکارے گا اور درخت بھی پکارے گا. اچھا، اس کے بعد آتا ہے ہمارے ہاں کی روایات میں کہ عیسائیت کو حضرت عیسیٰ ختم کر دیں گے، یکسر الصلیب و یقتل الخنزیر، تو یہ عیسائیت ختم ہو جائے گی، عیسائیت اور امت مسلمہ وحدت بن جائیں گے. اس کے بعد کے واقعات میں سے ہے پھر یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا. اس وقت تک یاجوج اور ماجوج کے خروج سے پہلے پوری دنیا میں دین قائم نہیں ہوگا. پھر جب کہ اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو ہلاک کر دے گا، پھر پوری دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں وہ ایک عالمی حکومت قائم ہوگی. ترتیب یوں ہوگی. علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ جو تصور ہے مرجع کا، امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے بعد، ظہور کے بعد، یہ جو ادارہ ہے اس کا کیا ہوگا، اس کے تعلق سے کچھ فرمائیے. عرض کروں کہ جو اس وقت سسٹم ہے مرجعیت کا ہمارے مکتب تشیع میں، وہ سسٹم امام مہدی ہی کے احکامات کے کا تسلسل ہے. اس لیے کہ جب آپ پردہ غیبت میں گئے اور غیبت صغریٰ کا آغاز ہوا تو لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا کہ آپ اگر پردے میں چلے جائیں گے اور ہم سے آپ کا رابطہ نہیں رہے گا تو ہم کس سے احکام دین حاصل کریں اور اس دین پر عمل کریں. تو آپ کی معروف روایت ہے، شیخ صدوق نے اکمال الدین کتاب ہے اس میں نقل کیا ہے اس روایت کو، بہت طویل 5-6 صفحے کی روایت ہے، مختلف سوالات ہیں اس میں، اور اس سوال کا جواب بھی آپ نے دیا. فرمایا کہ اب انبل حوادث الواقعہ فرجعوا فی الی روات احادیثنا فانہم حجتی علیکم وانا حجت علیہم. فرمایا کہ اس زمانے میں آج کے بعد جو ہے وہ ہماری روایات کو بیان کرنے والے مجتہدین کی طرف آپ رجوع کریں اور یہ تم پر ہماری طرف سے حجت ہیں. یا امام حسن عسکری علیہ السلام کی یہ روایت ہمیں ملتی ہے کہ کیونکہ ان دونوں اماموں نے آئندہ کی حالات کو دیکھتے ہوئے اسی وقت سے مقدمہ سازی کی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ کسی نے پوچھا کہ ہم کس کی طرف رجوع کریں گے، تو فرمایا اگر کوئی تم میں ایسا فقیہ ہو سائلا لنفسہ ومخالفا لہوا ومطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا، عوام پہ واجب ہے کہ اس کی تقلید کریں. یہاں سے یہ تصور تقلید ہے ہمارے ہاں کہ مرجع کی تقلید کی جاتی ہے اور اس کے احکام جب تک کہ غیبت کبریٰ ہے. امام مہدی تشریف لے آئے غیبت کبریٰ تو یہ تمام جگہ تصور ختم ہو. یہ تمام پھر ہماری روایت میں ہے کہ یہ تمام لوگ جائیں گے اور بیعت کریں گے امام کی. محترم خواتین حضرات، بہت ساری گفتگو ایسی ہے جو ابھی ہونی باقی ہے. بہت سارے نکات، بہت سارے موضوعات ایسے ہیں جو علامات قیامت کے ذیل میں آ سکتے ہیں، لیکن پروگرام کا وقت بہت محدود ہے. ہم نے آج تفصیلی گفتگو کی ظہور امام مہدی علیہ السلام پر. ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نزول مسیح کے حوالے سے بات کریں گے، فتنہ دجال کے حوالے سے بات کریں گے، علامات قیامت، مزید مثلا یاجوج ماجوج کے حوالے سے بات کریں گے. ہم سورہ کہف کی آیات کے تعلق سے بات کریں گے. تب تک اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.